السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں اور اس جہان میں پیش آنے والے معاملات کی باتیں ہیں، اور ان معاملات میں اصلاح کی باتیں ہیں، اور اصلاح کے لیے ہم جان رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کچھ رہنمائی کے اصول استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ہمیشہ آپ کے اوپر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ استاذہ الحمدللہ بہت سارے مسائل کا حل ہم نے کوشش کی کہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ سے دریافت کریں، اور آپ نے بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے اور آپ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ آج کے دن پر ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں نا، جیسے انسان ہے نا، ہم انسان کی بات ہی کر رہے ہیں کہ ہم انسان مختلف چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں نا، اور ہر ایک کی امپورٹنس دینے کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کوئی اہمیت دیتا ہے مال کو، کوئی اہمیت دیتا ہے رشتوں کو، کوئی اہمیت دیتا ہے اولاد کو، اور کوئی اہمیت دیتا ہے اپنے دوستوں کو جو قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اور دوستیاں آپ کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں بہت امپورٹنس کی حامل ہوتی ہیں، اور دوست اور ان کی کمپنی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو استاذہ دوستی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ بات یہ کہ دوست تو وہی ہے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھی، نفرت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے قرآن حکیم کی وہ بات بہت زیادہ اپیل کرتی۔ کون سی بات ہے جو اپیل نہیں کرتی، لیکن اس ریفرنس سے خاص طور پر، کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں دوست حاضر ہوں گے، یعنی مختلف لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حشر کے میدان میں تو انسان کی فریادیں ہوں گی۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ اور اس وقت پہ انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ تو دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دوستیاں کرنے کے لیے انسانوں کو پہچانیں اور ان کو دوست بنائیں جنہوں نے رب کو دوست بنا رکھا ہو، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا ہو، کیونکہ اصل دوست، خالص دوست، نفع مند دوست وہی ہیں۔ اس کے ماں سوا جو دوستیاں ہیں ان پر صرف حسرتیں اور پچھتاوے رہ جائیں گے۔ حقیقتاً ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہو، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بظاہر خوشی محسوس کرتے ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا دوست ہو۔ دوستی کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور خالص فرد تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی رب سے دوستی ہے وہی اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور استاذہ رب سے دوستی جس کو حاصل ہو جائے الحمدللہ، تو اس نے تو وہ پا لیا جو سب لوگوں کا مقصود ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو استاذہ رب کی دوستی اور رب کے ساتھ رب کو دوست بنانا، رب کو اپنا ولی بنانا، یہ کیوں کر ممکن ہوتا ہے؟ کیسے اس کا راستہ کس طرح سے اختیار کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا، وہ ولی تو ہے
لیکن وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہلی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے. الحمدللہ. لیکن اس کے اللہ مقابلے اپنی میں دوستی جی نبھاتا بالکل ہے نا. دوستی، اللہ دوستی نبھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دوستی نبھاتا، تعلق سبحان نبھاتا ہے. اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ولی ہے. ولی اسے کہتے ہیں جو مافوق الفطری طریقے سے مدد کر سکتا ہو. سبحان کوئی دوست ایسے نہیں کر سکتا. اگرچہ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے 90 کا ایک تصور دیا ہے جی. جس میں یہ کہا ہے کہ مافوق الفطری طریقے سے کوئی 90 سے ریلیونٹ چیز ہے جو میری مدد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مافوق الفطری طریقے سے مدد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. باقی تو سب دنیا میں بہت سارے اونچ نیچ آگے پیچھے کے پہلو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ یہ معاملات کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں. اور آپ نے یہ جو آیت پڑھی نا، یہ آیت پڑھ کے کتنا دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ جس کا ولی بن جائے اس کو ایسے کھینچ، مطلب اللہ کھینچ نکالے گا تاریکیوں سے، جہالت سے. اچھا یہ جو ظلمات ہے نا، جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باطل نظریات ہیں نا، جی کتنے بچے ہیں جن کا ذہن ان کا شکار ہے. ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، تعلیمی نظام چلانے والوں کو سمجھ نہیں آتی، حکومتی سطح پر کام کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی ان کے دل کیسے بدلیں، ان کے ذہن کیسے بدلیں. ایک کام کر لیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا شروع کریں. شک کے وہ بیج جو باطل نظام بوتا ہے، شبہات جو انسان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، شکوک و شبہات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ پھر خود نکالتا ہے. وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں. ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا علیحدہ نوعیت کا طریقہ ہے اس کے حالات کے مطابق، لیکن وعدہ ہے اس کا کہ وہ ضرور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہم لگا دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یعنی اپنی خواہشات کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی تو نہیں ہے نا اس آیت کے جو دوسرا پارٹ ہے والذین کفروا، ابھی آپ بتانے لگی تھی اس کا بھی. جی تو کہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے دوست تو طاغوت ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. جیسے اب مسلمانوں کے بچے اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں بڑے پلانڈ وے میں لٹریچر کے تھرو، آپ کے اس نئے نظام کے تھرو، کیسے سوشل میڈیمز کے تھرو، موویز کے تھرو، اور پھر آپ میگزینز، بہت کچھ ہے نا دنیا میں جن کے تھرو، گیمز، کارٹونز، اور اسی طرح سے کتنے ایسی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے میسیجز کے تھرو بھی اتنے جمائے مسلمانوں کو جو ایمان پر ہوتے ہیں انہیں ایمان سے پھسلا کر کفر کی طرف لے جاتے ہیں. استاذہ غیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، اور آہستہ 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 اندھیروں میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں جس چیز کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کیا، آپ نے موبائل کھولا، کوئی چیز اچانک پاپ اپ ہو گئی. جو ہی آپ نے کسی سوشل میڈیم پہ جانے کی کوشش کی، یوٹیوب، فیس بک، کسی اور جگہ پہ اچانک کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اب کیا کرو گے؟ آپ کے ذہن میں تصویر تو بن گئی، اب اس سے نکلیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. سبحان اللہ. لیکن ان سے پھر بچنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب ہے لوگوں کا. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتی. میں تو سادگی کے ساتھ یہ چاہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے طریقے سیکھیں، کہ ایمان کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اس سے امید قائم رکھنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا. کتنے ہی کام ہے. اس کے آیات پر غور و فکر کرنا، اور پھر یہ کہ جو اس نے حلال قرار دیا اس پہ جم جانا، جو حرام قرار دیا اس سے بچ جانا، اور پھر اپنا احتساب کرنا. یہ سارے ہی اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے. نمازوں سے، تلاوت سے، روزے سے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے. اور استاذہ پھر
جیسے اللہ کو ولی تو ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے والا بننا چاہیے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ جزاک اللہ خیر. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. استاذہ بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی تھی بریک سے پہلے. جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ کیا کیا طریقے ہونے چاہیے کہ جس کے تھرو ہم اللہ کی ولایت اور حاصل کر سکتے ہیں. تو استاذہ ہمیں قرآن میں بھی تو رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے، اور ہمیں بہت سارے ایسے حالات و واقعات بھی ملتے ہیں. تو آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں اس حوالے سے بھی. سادیہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں. یہ دوستی ہے، یہ تعلق ہے. تو جس نے قرآن کو تھام لیا، یہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے. ہم جب اسے پڑھتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے کیسے سوچنا ہے. ہماری ذہن سازی کرتا ہے، ہمارے تعلقات کو استوار کرتا ہے، ہماری پوری زندگی اس سے درست ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کلام سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. اور استاذہ کیسی عجیب بات ہے نا کہ کلام کی آپ نے بات کی. سوری ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم دنیا جہان کے لوگوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں نا. کوئی بات کر رہا ہو، ایون کوئی بہت ہائر لیول پہ کوئی بندہ ہو، کوئی اقتدار جس کے پاس ہو، وہ بات کرے تو ہم ایسے سانس روک کے بات سنتے ہیں. لیکن جہانوں کا بادشاہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس قرآن میں، اور ہم بات سننا ہی نہیں چاہتے اللہ کی. اللہ ہمیں معاف کرے. سادیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور دلائیں، کیونکہ خیر تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور یہی ایجوکیشن ہے. جی. تو استاذہ جیسے ولی کی بات ہوئی تو ہمیں بہت سے انبیاء کی بھی مثالیں ملتی ہیں. تو آپ ضرور کوئی ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں اللہ کو ولی بنانے کے حوالے سے کوئی نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے ایسی؟ سارے ویسے تو سارے انبیاء ہی الحمدللہ انہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلیل ان کو نام دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتوں میں بسایا تھا، ان کو کس طرح سے علم سکھایا اور پھر کس طرح انہیں استغفار کا اور توبہ کا طریقہ بھی سکھایا تھا. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو سارے ہی انبیاء اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق قائم رکھنے والے تھے. لیکن میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے ولایت کی حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کی حقیقت کا. جب آپ کو یاد ہوگا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کنعان میں تھے اور اس وقت جب بھائیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اور انہیں اندھے کنویں میں ڈالا، ایک قافلہ آیا اور انہیں لے کے مصر آیا اور مصر میں عزیز مصر کے گھر رہے. مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف کاٹی تھی جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا أَرَّأَ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ برہان دکھائی نا. یہ ہے ولایت، اللہ تعالیٰ کا تعلق. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا عرصہ قید خانے میں گزارا، اور پھر جب مصر کے اقتدار تک پہنچتے ہیں اور پھر بھائی قید کے دنوں میں غلہ لینے آتے ہیں اور پھر بالآخر ماں باپ اور بھائی سب پہنچتے ہیں. اس موقع پر یوسف علیہ السلام ان کو ریسیو کر کے ان کا استقبال کر کے بات چیت کرنے کے بعد ایک طرف ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، نئے سرے سے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا. سبحان اللہ. خود اتنے صالح انسان ہے لیکن تمنا کتنی بڑی ہے. اتنا بڑا انسان ہے, اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں توفنی مسلما, کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. کیونکہ صالحین کی رفاقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی برقرار رکھنا ممکن ہوتا, کہ انسان اکیلا تو اس میدان میں بھاگ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کس طرح سے انسان کی راتوں کی عبادت کام کرتی ہے, انسان کی دعائیں, انسان کا ذکر. اللہ اکبر. میں ذکر کی بات جب دیکھتی ہوں, جب رسول اللہ کی اس حدیث کو پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. جب بندہ میرا تذکرہ ایک مجلس میں کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں, یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ میری طرف ایک ہاتھ, اس کو زیرہ بولتے, ایک ہاتھ چل کے آتا ہے, میں 2 ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں. وہ میری طرف چل کے آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. کیا تعلق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ادا کرتے ہیں, حق ادا کرتے ہیں. اور اسی نے سب کچھ عطا کیا, وہی موقع دیتا ہے. اور اب دیکھو یہ دل کی بستی اس خدا کی بستی ہے, اس الہ کی بستی ہے. اس دل کی بستی میں خواہشات بستی ہیں, یہاں پر کیسے کیسے شبہات بستے ہیں, کیسے کیسے انسانوں کی, مال کی, اقتدار کی محبت بستی ہے. خالی کر لیں دل. اس دل کو خالی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس دل میں اس رب کی یادوں کو بسائیں. وہی کامیاب ہے جو اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے, جو اس کے لیے جیتا ہے, اس کی خوشی کے لیے زندگی گزارتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اور استاذہ جیسے ابھی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی نا, تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ نے ان پہ آزمائش بھی کتنی کڑی ڈالی, گھر سے بے گھر ہوئے, بھائیوں نے بھی دھوکہ دیا, لیکن ان کا اللہ پہ ایمان اتنا پختہ تھا, اور اللہ کو ولی بنانے کا جو ان کا ایک ماشاءاللہ. اسی طرح سے تو کنویں میں, اندھے کنویں میں کس طرح وقت گزارا ہوگا, چاہے چند گھنٹے بھی ہوں, بالکل چند منٹ بھی کتنے زیادہ بھاری ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں. اور پھر قید خانہ, ایک قید کنویں کی تھی اور ایک قید خانے میں کتنے برس. اور عزیز مصر کے گھر رہنا اور ان عورتوں کی یعنی چالوں کو برداشت کرنا اس سے زیادہ ٹف تھا. اسی لیے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے لیے قید خانہ بہتر. اب دیکھیں نا, کسی بھی جگہ پر ہے, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہے نا. ان معی ربی سیہدین. پھر انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. مطلب کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا, یہ جو آیت ہے نا, اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا, بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتی. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسی کی ٹاک ہے نا. جی 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 بالکل. 12ویں پارے کے اختتام پر اور 13ویں پارے کے آغاز میں صورت ایک ہی ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ, تو اسی کی گفتگو ہے. بات عزیز مصر کی ہو, اس کی بیوی کی ہو, یا حضرت یوسف علیہ السلام کی, اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے, اور انسان نے ایفرٹ اپنے اوپر کرنی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس سے محبت کرنی ہے, تو انہیں دیکھ لینا چاہیے کس نفس سے محبت کرنی چاہیے. کیا نفس امارہ یہ حق رکھتا ہے, یا نفس لوامہ حق رکھتا ہے, یا نفس مطمئنہ؟ محبت کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے, باقی سب محبتیں تو اس کے بعد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا ولی بن جاتا ہے, کیسے مافوق الفطری طریقے سے ہر مقام پر مدد کرتا ہے. کیسے فرشتوں کو بھیجا تھا بدر کی جنگ میں, کیسے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو لوگ دنیا میں بہت مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ ان پر سکینت طاری کر دیتا. اور ہر گھر پر سکینت طاری ہوتی ہے جس وقت وہاں تلاوت کی جاتی ہے. گھر کے افراد پر
سکون نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اس کی رحمت کے سمندر ابل رہے ہیں. بندہ مانگے تو صحیح, اس رحمان کے آگے جھکے تو صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کٹھن تو ہے, لیکن الحمدللہ یہی ہماری منزل مقصود ہونی چاہیے. اور جب ہم اس جہان سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان والی جان جیسے پکار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ ہمیں نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر استاذہ, آپ ضرور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کریں. آمین. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا لیجئے. آمین. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, کہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ, تیری ولایت, تجھے ولی بنانا, یہ ہمارے دل کی حسرت ہے. یا اللہ, صرف تیری ذات کی محبت چاہیے. یا اللہ, تیرے لیے مخلص ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ, تجھی پر توکل کرنا چاہتے ہیں. یا ارحم الراحمین, تیرا ہی خوف دل میں بسانا چاہتے ہیں. تجھی سے ہم امیدیں باندھتے ہیں. یا ارحم الراحمین, اس راہ کو ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. یا ارحم الراحمین, ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف کر دیجئے, اور الہی ہمیں اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لے آئیے. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ انسانی دوستیاں تو بہت اہم ہوتی ہیں, لیکن اصل دوستی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ لگائی جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا مشکل بہت ہے, لیکن اصل میں ہماری زندگی کا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.